میرا نام قرۃ العین ہے اور میرا تعلق 37th کامن انفارمیشن گروپ سے ہے. میں اس وقت ڈائریکٹر BISP ہوں. مجھے یہ اعزاز بھی حاصل رہا ہے کہ میں پاکستان ریلوے کی تاریخ کی سب سے پہلی خاتون اسپوکس پرسن رہی ہوں اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تاریخ کی بھی سب سے پہلی خاتون اسپوکس پرسن رہی ہوں. اس کے علاوہ ڈائریکٹر میڈیا کی پوسٹ پر بھی رہی ہوں. میں تقریباً 13 سال سول سروس اور جو دیگر کمپٹیشن کے امتحان ہیں ان کے اسپائرنٹس کو پڑھاتی رہی ہوں اور مختلف سبجیکٹس پڑھائے ہیں، جیسے کہ کمپلسری میں کرنٹ افیئرس ہے، اسلامیات ہے، جنرل نالج یا جو جنرل سائنس جیسے آپ کہتے ہیں وہ. اس کے علاوہ جو سبجیکٹس ہیں جو اسپیشلائزڈ ہیں ان کے اندر سوشیولوجی، اس کے علاوہ لاء کے سارے سبجیکٹس ہیں، جرنلزم ہے، ہسٹری ہے جس میں یورپین ہسٹری، برٹش ہسٹری، امریکن ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری. تو لکھنے سے بھی شغف ہے مجھے، تو جس کی وجہ سے کچھ نیشنل ڈیلیز ہیں ان میں میرے کالم چھپتے رہے ہیں، ابھی بھی چھپ رہے ہیں، اور بلاگس بھی لکھتی ہوں. ہم سب جو ہے وہ ریگولرلی چھاپتا ہے، وی نیوز میرے جو ہے وہ ریگولرلی چھاپتا ہے بلاگس. اس کے علاوہ پرو پاکستانی، اردو پوائنٹ وغیرہ ان پہ بھی لکھتی رہی ہوں. ٹریول کا بھی بہت شوق ہے مجھے شوق ہے کہ میں مختلف کلچرز کو سمجھوں اور ان کو پھر میں مشاہدہ کروں، ان کے بارے میں لکھوں. اس لیے تھوڑے بہت اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ٹریول لاگس وغیرہ بھی لکھتی رہتی ہوں. کوئی اہم سوشل ایشو ہے اور لٹریچر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھتی ہوں. I was brought up in Sultanate of Oman and studied at Pakistan School, Muscat. There I grew up speaking Arabic with many of my friends who were from Arab countries. So that experience at a very early age, at a very impressionable age, instilled the sense of pluralism in my mind. And later it helped me to understand and to accept the differences, the difference of opinion, differences of culture, especially the nuances and the intricacies of different cultures. So, and look at brighter side of life. Later I came back to Pakistan to complete my bachelor's from Bowdoin Zakria University, and then again went back to Sultanate of Oman and joined a private job. During that time I realized that I'm not satisfied with the conditions or the work I'm doing, and I wanted something else, something more in life. At that time I was at crossroads. I came back again to Pakistan, and that was the time when I was filled with doubts. I was at crossroad. I had no idea what to do, where to go, how to start my career. And at that time the decision was very difficult whether to pursue your education. Many of you must be like you must be doctors or engineers or chartered accountants or whatever field you are into. So I believe every CSS aspirant at one point of time in life is at that crossroad or have that doubts in mind, so how to pursue your career. At that point, first time the idea of attempting CSS, it just came to my mind. اور آئیڈیا یہ کیسے آیا تھا کہ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ہم یونیورسٹی میں جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو فیئرویل نوٹس لکھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو فیوچر ایڈوائس دیا کرتے تھے. تو میرے 2 بیچ میٹس تھے، کلاس میٹس، فرقان اقبال اور فاطمہ اقبال. ان دونوں نے مجھے کہا کہ مجھے اپنا جو کریئر ہے وہ پرسو کرنے کے بجائے مجھے سول سروس کرنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے سول سروس کا نام سنا اور مجھے پتہ چلا کہ ایسا بھی کوئی امتحان ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بھی کوئی جاب جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. ان کی یہ بات کہیں میرے ذہن میں رہ گئی تھی، اور پھر اور بھی جو لوگ زندگی میں ملتے گئے وہ مجھے یہی مشورہ بار بار دیتے گئے. تو ایک بہت میچور ایج میں آ کر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ مجھے سول سروس کرنا چاہیے. اس وقت تک کافی سال ضائع ہو چکے تھے زندگی کے. دیٹ سیڈ آف ایڈوائس اسٹیڈ ود می, اینڈ آئی ریمبر when I seriously started to think about attempting
civil service exam, I was left with only 7 months and lots of doubts, lots of confusion, no guidance, no mentor. So the subject I opted British history, journalism, sociology, and Urdu literature. There were few academies at that time, and I just attended few courses to see how crash courses worked. At that time, there was CSS online forum. It was quite helpful as compared to, not as compared to what you have today. You have access to lots of information. And at that time, there was just an online forum where the CSS aspirants and qualifiers both used to share their notes and essays. تو وہ اچھا ٹائم تھا. لوگ فری آف کاسٹ شیئر کر لیتے تھے اپنے ایسیز اور چیزیں دوسروں سے. وہاں پہ مجھے کافی فائدہ ہوا, وہاں سے مجھے کافی گائیڈنس ملی. اور اس کے بعد میں نے اسی سال یعنی کہ 2008 میں CSS کی اٹیمپٹ کی. آئی واز دا فرسٹ وومن ان مائی فیملی who ever thought of attempting CSS, and luckily, by the grace of God, I cleared my first attempt in 2008. I believe that if you have faith in something, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت سارے اس کے اندر جو ہے وہ مسائل آئے مجھے. سب سے پہلے تو ایک بہت زیادہ ایج میں آ کر جب آپ پروفیشنل کریئر شروع کرنے لگیں تب آپ کو پتہ چلے کہ سول سروس بھی کوئی امتحان ہے. پھر آپ تیاری کرنا شروع کریں. یو آر لیفٹ ود لائک ویری لٹل ٹائم. تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کرنا, مجھے تو بالکل یقین بھی نہیں آیا تھا اس وقت. لیکن اس میں ایک غلطی ہے میری, یا ایک ریگریٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ وہ کبھی بھی مت کیجیے گا. میرے پاس اس کے علاوہ 2 اٹیمپٹس اور تھیں, لیکن وہ میں نے نہیں اٹیمپٹس اویل کی. تو جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی بھی اپرچونٹی ملے اس کو ضرور اویل کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ, ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک اپرچونٹی آپ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل کر دے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ the CSS preparations, especially for the beginners. So there are few golden rules for civil service preparations. People must be telling you to do smart work, not hard work. But let me tell you that hard work really pays well. Every time you think about attempting civil service exam or CSS, just start reading. Read a lot. Read as much as you can. You can read newspapers, international newspapers, international journals, current affairs magazines. Try to read good columnists, good opinion makers. Make a list of opinion makers. Audio visual content بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آڈیو سن سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو کہ آپ کے اوپینین کو زیادہ بہتر کرے. ریڈنگ پہ ہم اس لیے اسٹریس کرتے ہیں بیکاز ریڈنگ اٹ broadens your horizons and it sharpens your expression. Second important rule is to master your English skills. بہت سارے لوگ جو کہ فورن گریجویٹ ہیں, گرامر اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں, وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو انگلش آتی ہے اور اس لیے ان کو انگلش ایسے یا انگلش جو کمپریہنشن کا پیپر ہے اس کے لیے کوئی تیاری خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے بڑا پٹ فال ہے. یہ آپ کو جو ہے, جو آپ کا اوور کانفیڈنس ہے, یہ نقصان پہنچا سکتا ہے سول سروس میں. بیکاز سول سروس انگلش it has its own pattern. It's like it's near to British English. اس میں جو ایک خاص سیٹ پیٹرن ہے اس کے لیے آپ پاسٹ پیپرز دیکھیں, آپ پریکٹس کریں, جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان سے پوچھیں. لیکن صرف اس لیے کہ آپ فورن گریجویٹ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انگلش ٹھیک آتی ہے, سول سروس کا پیپر یہ سوچ کے کبھی اٹیمپٹ نہ کریں کہ میری انگلش بالکل ٹھیک ہے. میک اے ٹائم ٹیبل اینڈ اے ٹیلرڈ اسٹریٹجی. آپ یونیک ہیں, آپ کا ٹائم ٹیبل کسی اور کے ٹائم ٹیبل سے نہیں مل سکتا. میں نے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں, کچھ ہمارے کولیگس بھی تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہم تو دن میں صرف 5 گھنٹے پڑھتے ہیں, انہوں نے بھی کوالیفائی کر لیا. کچھ کہتے تھے ہم دن میں
سارا دن پڑھتے ہیں اور صرف 5 گھنٹے سوتے ہیں، انہوں نے بھی کوالیفائی کر لیا، اس لیے کہ ان سب کی اپنی اپنی کیپیسٹی تھی، ان سب کا اپنا طریقہ تھا پڑھنے کا، اور اس کو جو پڑھا ہے اسے ریٹین کرنے کا۔ آپ بھی یونیک ہیں، تو آپ نے اپنے جو بھی اسٹریٹجی بنانی ہے یا آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، خود کو ڈسپلن کرنا ہے، وہ ہونا چاہیے آپ کی اپنی ویکنیسز اور آپ کی اپنی اسٹرینتھس کے مطابق۔ اس کے مطابق آپ ایک ٹیلرڈ اسٹریٹجی بنائیں جو کہ صرف آپ کو ہی فائدہ دے گی اور وہ آپ کے لیے ہی ہوگی، اور یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ سی ایس ایس کی پریپریشن ایک ایسے سسٹم میں آپ آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ بہرحال آپ کے اوپر آہستہ آہستہ پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی یہ پریشر اتنا زیادہ آپ کو پریشان کرتا ہے کہ اس پریشر کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ تیاری کے درمیان میں ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ کہیں اس پریشر کو بھی بیلنس کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو بالکل آئسولیٹ نہ کریں، لوگوں سے کٹ نہ ہوں، لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کرتے رہیں، باتیں کرتے رہیں آپ، تو اس سے آپ ایک نارمل زندگی کے ساتھ بھی رہیں گے، جڑے رہیں گے، اور سول سروس کا امتحان بھی دیتے رہیں گے۔